بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ 3 دن میں اپنا قونصلیٹ بند کریں، امریکہ کا چین کو پیغام۔ اس کا جواب دیا جائے گا چائنا۔ امریکی اخبار نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو ایک ڈکٹیٹر قرار دے دیا۔ ایمیزون کے سربراہ کی دولت میں ایک دن میں $13 ارب کا اضافہ۔ چائنا یا کسی بھی ملک کے ساتھ مل کر کورونا ویکسین لانے کے لیے تیار ہیں، صدر ٹرمپ۔ عالمی معاہدے کو بچانے کے لیے روس ہی نہیں بلکہ چائنا بھی کوشش کر رہا ہے، روس۔ امریکہ سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ اب کچھ نہیں کر سکتا، آیت اللہ خامنائی۔ امریکہ کے لیے امریکی مسلمانوں کی آوازیں بہت اہمیت رکھتی ہیں، جو بائیڈن۔ برطانیہ نے پالیسی تبدیل نہ کی تو نتائج بھگتنا ہوں گے، چائنا۔ چین اور فلسطین اچھے بھائی، اچھے دوست اور اچھے شراکت دار ہیں، چینی صدر۔ سپریم کورٹ کا پاکستان میں یوٹیوب بند کرنے کا اشارہ۔ نئی تحقیق میں کورونا کے لیے کھیرے اور بند گوبھی کا استعمال مفید قرار۔ دانت برش نہ کرنے والے افراد جان لیوا موذی مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں، ایک تحقیق۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکہ نے چین سے مطالبہ کیا ہے کہ ہیوسٹن میں چینی قونصل خانہ خالی کر دیا جائے۔ چین 3 دن میں ہیوسٹن میں موجود اپنا قونصل خانہ بند کرے۔ اس پر چائنا کا کہنا ہے کہ چینی قونصل خانے کا ایک مختصر مدت میں اور یک طرفہ شکل میں بند کیا جانا چائنا مخالف اقدامات میں شدت سے اضافے کی مثال نہیں ملتی۔ چائنا نے اس امریکی اقدام کا بھرپور جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ چین بھی ووہان میں واقع امریکی قونصلیٹ کو بند کرنے پر غور کر رہا ہے۔ دوسری طرف بھارت اور امریکہ کی بحری فوج نے بحر ہند میں مشترکہ مشقیں کی ہیں۔ چائنا اور بھارت کے مابین سرحدی کشیدگی کے بعد امریکہ اور بھارت کے مابین تعاون میں اضافہ نوٹ کیا جا رہا ہے۔ چینی حکومت نے اس مشترکہ مشقوں کی سخت مخالفت کی ہے۔ حسب معمول امریکی اخبار نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان پر کڑی تنقید کرتے ہوئے انہیں ایک ڈکٹیٹر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اردوان عوامی مقبولیت کھو چکے ہیں۔ اپنے مخالفین، نقادوں اور دیگر پر انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں۔ وہ اپوزیشن جماعتوں سے تعلق رکھنے والوں کو کچلنے اور انہیں دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اردوان کے دور میں ترکی میں جمہوریت کو مار دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خود اردوان کی اپنی عوامی مقبولیت بھی ختم ہو چکی ہے۔ امریکی اخبار نے کہا کہ ترک صدر طیب اردوان اور ان کی جماعت کے اقتدار کی موجودگی میں کردوں کے حامی کسی شخص کا اپنے عہدے پر قائم رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ انہیں ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ انہیں کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ایمیزون کے سربراہ کی دولت میں ایک دن میں $13 ارب کا اضافہ ہوا ہے، جو کہ کسی بھی فرد کے لیے ایک دن کی دولت میں سب سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ عالمگیر وبا کورونا کی وجہ سے دنیا بھر کی معیشت خطرے میں ہے، لیکن اس وبا سے اگر کسی کو صحیح معنوں میں فائدہ ہوا ہے تو وہ ایمیزون کے بانی کو ہوا ہے۔ ایمیزون کے بانی نے اس سال اپنی قدر میں $74 ارب کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ دوستو، عالمی وبا کے پیش نظر تمام تر شاپنگ مالز اور مارکیٹیں بند ہیں، جس کی وجہ سے آن لائن شاپنگ کے رجحان میں تیزی سے اضافہ ہوا اور اس ضمن میں آن لائن کمپنی ایمیزون کافی اچھا کام کر رہی ہے۔ گزشتہ دنوں جیف بیزوس نے امریکی فوڈ بینک کو $100 ملین کی رقم عطیہ کی تھی، جو کہ امریکہ میں کورونا کی وجہ سے بے روزگار افراد کو کھانا کھلانے کے کام آئے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی انتظامیہ چائنا سمیت کسی بھی ملک کے ساتھ مل کر کورونا ویکسین لانے کے لیے تیار ہے۔ کورونا ویکسین کو پہلے لانے کے لیے چائنا کے ساتھ کام کرنے کے سوال کے جواب میں ٹرمپ نے منگل کو کہا کہ اچھے نتائج حاصل کرنے کے لیے ہم کسی بھی ملک کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ ویکسین امید سے کہیں زیادہ پہلے آئے گی اور یہ عوام کے لیے فوری طور پر دستیاب ہوگی۔
روس نے کہا ہے کہ روس امریکہ کی جانب سے جوہری معاہدے کو ختم کرنے کی کوششوں کی مذمت کرتے ہوئے معاہدے کو برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ صرف روس ہی نہیں بلکہ چائنا بھی اس سلسلے میں کوشش کر رہا ہے اور معاہدے کے یورپی رکن ممالک بھی اسے بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے 8 مئی 2018 کو عالمی معاہدے سے علیحدگی اختیار کرنے اور معاہدے کے دیگر رکن ممالک کی جانب سے اپنے وعدوں پر عمل نہ کرنے کے بعد ایران نے 8 مئی 2019 کو اس معاہدے کی شق نمبر 26 اور 36 کے تحت اپنے وعدوں میں کمی لانے کا فیصلہ اور اعلان کیا تھا۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی نے کہا ہے کہ ان کا ملک جنرل قاسم کی ہلاکت کو کبھی نہیں بھولے گا اور امریکہ سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات تہران میں عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ آیت اللہ علی خامنائی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایک آزاد اور مضبوط عراق نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ ایران عراق کے امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات میں کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتا ہے، لیکن اپنے عراقی دوستوں سے یہ ضرور توقع کرتا ہے کہ امریکہ کی کسی بھی ملک میں موجودگی کرپشن اور تباہی کا ذریعہ ہوتی ہے، اور عراقیوں کو یہ بات جان لینی چاہیے۔ لیکن ہمیں کسی بھی طرح امریکہ سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دوستو، رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کی گزشتہ 5 ماہ میں کسی بھی غیر ملکی لیڈر سے یہ پہلی ملاقات ہے۔ انہوں نے ایران میں کورونا پھیلنے کے بعد سے تنہائی اختیار کر رکھی تھی۔ امریکی صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ منتخب ہو کر مسلمانوں کو اپنی انتظامیہ میں شامل کریں گے۔ مسلمان صحت اور فوج سمیت ہر شعبے میں نمایاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اگر وہ صدر بنے تو روزمرہ کے معاملات پر امریکی مسلمانوں کی تجاویز اور خدشات کو بھی پیش نظر رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ امریکی مسلمان بھی فیصلہ سازی میں شراکت دار ہوں۔ منتخب ہوا تو پہلے دن مسلمانوں پر پابندیاں ختم کر دوں گا۔ صدر بننے کے بعد ہماری پہلی ترجیح ہوگی کہ مسلمانوں کی تجاویز اور خدشات کو سنا جائے جو ہماری کمیونٹیز کے لیے اہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا۔ نومبر میں 10 لاکھ مسلمانوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے رجسٹر کر رہے ہیں۔ آپ کی آواز آپ کا ووٹ ہے، آپ کا ووٹ آپ کی آواز ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کے لیے امریکی مسلمانوں کی آوازیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ دوستو، کئی منتخب امریکی مسلمانوں کی تنظیموں نے آئندہ صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کی حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چائنا نے ہانگ کانگ کے معاملے پر برطانیہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر برطانیہ نے ہانگ کانگ سے متعلق اپنی پالیسی تبدیل نہ کی تو اسے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ برطانیہ نے پیر کے روز ہانگ کانگ سے تحویل مجرمان کا معاہدہ معطل کر دیا تھا۔ برطانیہ نے معاہدے کی معطلی کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہانگ کانگ میں نافذ قوانین سے متعلق غیر یقینی صورتحال ہے۔ ساری دنیا بھی یہ دیکھ رہی ہے۔ فیصلے کا مطلب ہے کہ اگر برطانیہ میں ایک شخص پر ہانگ کانگ میں ہونے والے کسی جرم کا الزام ہے تو برطانوی حکام اسے خود بخود کارروائی کے لیے ہانگ کانگ کے حوالے نہیں کریں گے۔ چائنا نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ برطانیہ نے واضح طور پر چائنا کے معاملات میں مداخلت کی ہے۔ چائنا نے کبھی برطانیہ کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کی۔ دوستو، ہانگ کانگ میں نئے قوانین کے نفاذ کے بعد برطانیہ اور چائنا کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ برطانیہ نے چائنا کی 5G ٹیکنالوجی کو بھی ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چینی صدر نے فلسطینی صدر محمود عباس سے فون پر گفتگو کے دوران کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین پر ہمارا موقف مستقل اور واضح ہے۔ چائنا اور فلسطین اچھے بھائی، اچھے دوست اور اچھے شراکت دار ہیں۔ چائنا کے صدر نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کے خطے میں فلسطین کا سوال ہمیشہ سے ایک بنیادی مسئلہ رہا ہے، اور چائنا اس مسئلے کی درست سمت 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے۔ صدر شی نے کہا کہ کورونا وبا کے آغاز کے بعد چائنا نے طبی سامان کی کئی ایک کھیپ اور طبی ماہرین فلسطین بھیجے ہیں۔ پاکستان سپریم کورٹ نے سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر قابل اعتراض مواد کا نوٹس لیتے ہوئے ملک میں یوٹیوب بند کرنے کا اشارہ دے دیا ہے۔
جسٹس قاضی امین نے کہا کہ ہمیں آزادی اظہار رائے سے کوئی مسئلہ نہیں، ہم عوام کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں اور ہماری کارکردگی اور فیصلوں پر عوام کو بات کرنے کا حق ہے، لیکن نجی زندگی کا حق بھی ہمیں آئین دیتا ہے۔ کیا ایف آئی اے اور پی ٹی اے نے دیکھا ہے کہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے خاندانوں کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی یوٹیوب پر چاچا تو کوئی ماما بن کر بیٹھ جاتا ہے، ججز کو شرمندہ کیا جاتا ہے۔ ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آخر اس کا اختتام تو ہونا ہے۔ فوج، عدلیہ اور حکومت کے خلاف لوگوں کو اکسایا جاتا ہے۔ پی ٹی اے حکام نے جواب دیا کہ ہم یوٹیوب پر انفرادی مواد کو ہٹا نہیں سکتے، صرف رپورٹ کر سکتے ہیں۔ جسٹس مشیر عالم نے کہا کہ کئی ممالک میں یوٹیوب بند ہے اور سوشل میڈیا کو مقامی قوانین کے تحت کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ اور یورپی یونین کے خلاف ذرا مواد یوٹیوب پر ڈال کر دکھائیں۔ عدالت نے وزارت خارجہ اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ یورپ میں ہونے والی ایک ابتدائی طبی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مخصوص سبزیوں کے استعمال اور کورونا سے اموات کی کم شرح کے درمیان تعلق موجود ہے۔ تحقیق میں اشارہ دیا گیا ہے کہ بند گوبھی اور کھیرے کے استعمال کی مقدار روزانہ کی بنیاد پر معمولی اضافہ بھی کسی ملک میں کورونا سے اموات کی شرح بالترتیب 13.6% اور 15.7% تک کمی لانے میں مدد دے سکتی ہے۔ تاہم دیگر سبزیوں میں اس بیماری کے خلاف لڑنے میں مدد دینے والے فوائد نظر نہیں آ سکے۔ فرانس کی مونٹ پیلائر یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ بیلجیم، برطانیہ، اسپین، اٹلی، سویڈن اور فرانس میں کورونا سے اموات کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ تھیں۔ مثال کے طور پر بیلجیم میں ہر 10 لاکھ میں سے 800 سے زیادہ افراد اس بیماری سے جاں بحق ہو رہے تھے۔ تحقیق کے مطابق ان ممالک میں اموات کی شرح پر اثر انداز ہونے والے عوامل جیسے لاک ڈاؤن کے نفاذ میں تاخیر اور موسم اثر انداز ہوئے، مگر ان سب ممالک میں ایک چیز مشترک تھی کہ وہاں بند گوبھی اور کھیرے غذا کا بڑا حصہ نہیں تھے۔ فرانس میں اوسطاً ایک فرد روزانہ 1 گرام بند گوبھی کو استعمال کرتا ہے، جبکہ دیگر 5 ممالک میں یہ اوسط 5 گرام سے بھی کم تھی۔ اس کے مقابلے میں یورپی ملک لٹویا میں یہ اوسط 30 گرام کے قریب تھی، جہاں کورونا سے اموات کی شرح دنیا میں کم ترین سطح پر تھی۔ ایسا ہی رجحان کھیروں کے استعمال میں بھی دریافت ہوا ہے۔ قبرص میں بند گوبھی اوسطاً ایک فرد روزانہ 30 گرام سے زیادہ کھیرے کھا جاتا ہے، اور وہاں بھی کورونا سے اموات کی شرح لگ بھگ لٹویا جتنی ہی تھی۔ نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں کی غذا میں کھیروں اور بند گوبھی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، وہ کورونا سے لڑنے کے لیے زیادہ بہتر طور پر تیار ہوتے ہیں۔ طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ دانت برش نہ کرنے والے افراد کو منہ اور پیٹ کے کینسر لاحق ہونے کا خطرہ زیادہ ہے۔ امریکہ کی بوسٹن یونیورسٹی میں ہونے والی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دانت برش کرنا نہ صرف صحت کے لیے اچھا ہے، بلکہ جو لوگ یہ کام دن میں ایک بار بھی نہیں کرتے، وہ موذی مرض کینسر سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق دانت صاف نہ کرنے کی وجہ سے مسوڑوں کی بیماری ہوتی ہے، جو منہ کے کینسر کے خطرات کو بڑھا دیتی ہے، جبکہ پیٹ کا کینسر بھی اسی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ تحقیق میں شامل ہونے والے 52% افراد ایسے تھے جن کو مسوڑوں کی بیماری تھی، اور ان کے کینسر سے متاثر ہونے کے خطرات زیادہ تھے۔ ماہرین نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کم از کم دن میں ایک بار اپنے دانت ضرور صاف کریں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر کا کہنا ہے کہ دانت نہ صاف کرنے کی وجہ سے جگر کے کینسر کا خطرہ 52% تک بڑھ جاتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔